حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت زبیر بن عوام، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی ہیں، اور نبی پاک نے ان کو جنت کی خوشخبری دی عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں اپنے باپ کے گھر سے گئی تو سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے بڑا مال دیا ہوا تھا، بڑی دولت تھی، نوکر چاکر تھے، بڑا کچھ تھا۔ فرماتی ہیں لیکن جب میں اپنے شوہر کے گھر گئی کوئی کام کاج کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ فرماتے ہیں ایک گھوڑا ایک اونٹ میرے شوہر کا، فرماتی ہیں گھوڑے کے لیے گھاس بھی میں لاتی اور کھجوروں کی گٹھلیاں چن کے لاتی، چکی میں لا کے پیستی اور اونٹ کے لیے غذا تیار کرتی۔ فرماتی ہیں میں سارے گھر کا کام کاج کرتی، اور حد میری فرما برداری کی یہ تھی کہ باہر ایک آدمی سودا بیچنے آیا اور مجھ سے کہنے لگا تو اجازت دے تو تیرے دیوار کے سائے میں کام کاج اتنا کرتی ہوں کہ اپنے شوہر کے جانوروں کو کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ باہر ایک آدمی سودا بیچنے والا آیا، کہنے لگا اسماء اگر اجازت دو تو تیری دیوار کے سائے میں بیٹھ کر میں چیزیں فروخت کر لوں، تو فرماتی ہے نہیں میں نہیں اجازت دیتی، یہ میرے شوہر اس مملکت کے سربراہ ہیں، میرے خاوند آئیں گے تو ان سے پوچھ کے تمہیں سائے کی اجازت دوں گی۔ شوہر آئیں گے تو پوچھوں گی، وہ کہیں گے تو سائے میں سودا بیچ سکتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتے ہیں شکوہ کوئی نہیں، گھلا کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کی بات نہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ فرماتی ہیں کام کر کے میں تھک گئی، وقت سے پہلے بوڑھی ہونے لگی۔ میرے ابا جی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام بھیجا، ایک خادم بھیجا کہ میری بیٹی تھک گئی ہے کام کر کے۔ فرماتی ہیں ڈائریکٹ نہیں بھیجا، حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو زبار سے کہہ دے میری بیٹی ہے وہ تھک گئی ہے، میں ایک نوکر دے دیتا ہوں کام میں ہاتھ بٹائے گا۔ فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر نے حضور سے کہا رسول کریم نے میرے گھر میں وہ ملازم بھیجا تو میں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھنا شروع کیا۔ دوستو، ماؤں بہنوں بچیوں، یاد رکھو تم بڑی شہزادیاں ہو۔ وہ کسی دانشور کا قول دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی ہو تو اپنے باپ کے گھر میں شہزادی تو ضروری ہوا کرتی ہے، اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی بن سکے تو اپنے باپ کی شہزادی ضرور ہوتی ہے، لیکن کونین کی شہزادی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیستی ہے، حضرت فاطمہ۔ اور میرے دوستو جتنے بھی گھر کے کام بی بی کرنے کبھی چھالے دیکھیں آپ نے کسی کے ہاتھوں میں؟ شہزادی کونین کے ہاتھوں میں چھالے ہوتے۔ علامہ صفوری نے لکھا ہے اتنی پریشانی کا عالم ہے، غربت ہے، شہزادی کونین کہ دو جہاں کے شاہ ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ایک دن حضرت علی سے شکوہ کوئی نہیں کہ آپ خرچہ نہیں دیتی، کہنے لگی مجھے پتا ہے آپ کے پاس وسائل زیادہ نہیں، اگر چرخہ لا دیں، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں چرخہ لا دیں تو میں سوت بنا کے آپ کا ہاتھ نہ بٹا دوں، میں آپ کا چکی پہلے پیستی ہیں، آٹا پہلے گوندتی ہیں گھر میں۔ علامہ صفوری نے لکھا ہے کہنے لگی چرخہ لا دیں، حضور چرخہ لے کے آئے، حضرت علی چرخہ لائے، سیدہ فاطمہ نے چرخہ بھی چلانا شروع کر دیا، چکی پیس کے، بچے پال کے، آٹا گوند کے، سارے کام کر کے، ساتھ چرخہ بھی 6 دینار کا سود پہلی دفعہ بکا۔ توجہ ہے آپ کی؟ 6 دینار پہلی دفعہ بکا۔ فرماتی ہیں ایک لسٹ دی حضرت فاطمہ نے، کالی یہ 6 دینار لے جاؤ اور بازار سے یہ سودے لا دو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے بازار گیا تو سامنے سے مجھے ایک شخص ملا، وہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، میرے پاس آیا، کہنے لگا علی کچھ دینا۔ میں نے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا 6 دینار۔ کتنے؟ فرماتے ہیں الہی ماجرا کیا ہے؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا، سب گھرانہ ہی نور کا۔ رسول پاک کے داماد مقتدر نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 6 دینار دے دیے۔
फरमाते हैं दिल में ख्याल आया कि घर जाके फातिमा को क्या जवाब देना, उसने तो मेहनत करके कमाए थे। फरमाते हैं मैंने रुख फेरा तो एक आदमी भागा भागा आ रहा है, कहने लगा अंत अली, आप अली हैं? मैंने कहा हाँ मैं अली हूं। नाम मन अंता, तू कौन है? कहते मैं बज़ाहिर नहीं जानता, तू कौन है? कहने लगा ये छोड़िए, आप नहीं जानते, मैं तो आपको जानता हूं ना। आपको सारा जमाना दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। फरमाया मैं तो आपको जानता हूं ना। क्या बात है? कहने लगा मुझे सफर पे जाना पड़ा, ये ऊंट बेचना है, खरीदेंगे? कितने का? कहने लगा 100 दिनार। फरमाया मेरे पास तो पैसे नहीं। कहने लगा जब होंगे दे देना। जब हजरत अली कहते मैंने उससे लगाम पकड़ी, वो चला गया, मैंने रोक फेरा ही था, एक बंदा आ गया, कहने लगा जी ऊंट बेचेंगे? ऊंट बेचेंगे? मैंने कहा बेचना है, क्या दोगे? कहने लगा आगे गया, पीछे गया, ऊंट के दाएं गया, बाएं गया, क्या लेंगे? मैंने कहा आप बताइए। कहने लगा जी 160 दिनार। खरीदा कितने का? और उधार बेचा कितने का? और नगद? फरमाते हैं मैंने उसको दिया, 160 दिनार लिए। अब मेरे दिल में ख्याल है वो जिससे खरीदा था वो मिल जाए तो वापस तो कर दूं। फरमाते हैं मैं ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गया। मैंने कहा पकड़ अपने पैसे। 100 दिनार उसको दिया, 6 दिनार का सौदा खरीदा, 54 दिनार जेब में डाले, लाके सैयदा फातिमा की गोद में रखे। मैंने कहा फातिमा 54 दिनार, पाक नबी की पाक बेटी, इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी। ये नहीं फरमाया कि जो आता है जहां से मर्जी ला, मेरे खर्चे पूरे कर, ये नहीं फरमाया। काली मेरी जुर्रत नहीं पूछ सकूं, पर मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के गले से जो लुकमा उतरे हलाल का उतरे। मैं पूछ सकती हूँ 54 दिनार कहाँ से आए? हजरत अली कहने लगे कौनैन के बादशाह की बेटी, 100 दिनार, तेरे 6 दिनार तो दरवेश और फकीर ले गया, 100 दिनार का ऊंट खरीदा, 160 का बेचा, 6 का सौदा ले आया, 54 वापस ले आया। बेटियां बेटियां ही होती हैं, बेटियां बेटियां ही होती हैं। बेटी 7 समुंदर पार भी हो तो खैर अपने अब्बा जी के घर की मांगती रहती है, बेटियां बेटी ही होती हैं। हजरत फातिमा कहने लगी जाइए पहले जाके हुजूर को तो बता के आइए, इस बरकत के बारे में हुजूर को तो बतला के आइए। शेरे खुदा कहते हैं मस्जिद नबी में कदम रखा, ख्याल आया, ख्याल आया, ख्याल आया। मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। फरमाते ख्याल आया, रसूल करीम ने मुस्कुरा के फरमाया अली देखा मेरी बेटी के 6 दिनारों की बरकत, देखा मेरी शहजादी के 6 दिनारों की बरकत। पर मैं तुझे पता है बेच कौन गया है और खरीद कौन गया है? का सोनिया मैं नहीं जानता। फरमाया जो ऊंट बेचने आए वो मीकाईल थे और जो खरीद के ले गए वो जिब्रील अमीन थे।